سجدے میں سر رکھ کر اللہ کا یہ نام پڑھ لو، سر اٹھانے سے پہلے ہی غیب سے 100 کروڑ ملیں گے، 7 نسلیں بیعت کر کے کھائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ پاک کا ہر نام ہی بابرکت اور خاص فضیلت کا حامل ہے، لیکن ہر نام کے اعداد و شمار مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ہر نام کو اس کے اعداد و شمار سے پڑھنے کی برکتیں، رحمتیں اور فضیلتیں بھی خاص ہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح آج کا وظیفہ بھی آج کی زندگی کی تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجات کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، تمام تفصیل جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کئی طرح کی رحمتوں اور اس کے رزق کے دروازے کھلائے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال ارشاد فرمائے ہیں جن کا ثواب تو ہے، ساتھ ہی رزق میں وسعت اور برکت بھی ملتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ پاک کا ایک مبارک نام اگر اس نام کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا، آپ کی ہر پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس نام کے کلمات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے۔ غیب سے دولت والے فرشتے آئیں گے جو آپ کو رزق اور دولت سے عطا کر جائیں گے۔ آپ نسلوں کو بٹھا کر کھلانا شروع کر دیں گے۔ آپ بھی کروڑوں کے برسات چاہتے ہیں، اپنے اوپر برکتیں نازل ہونا چاہتے ہیں، آپ کے گھر دولت سے بھر جائے، آپ کو شہرت ملے، ہر طرف پیسہ ہی پیسہ ہو جائے، آپ پیسہ گنتے گنتے تھک جاؤ لیکن پیسہ ختم نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لازمی پڑھیں۔ اپنی مشکل دنوں میں، اپنی پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ بڑی سے بڑی آپ کے حاجات، بڑی سے بڑی مرادیں، بیماریاں، تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں، بے اولادی، رزق کی تنگیاں، کاروبار کی تنگی، یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ ہر پریشانی سے آپ کو فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار ہیں، قرض دار سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس وظیفے کو سجدے میں سر رکھ کر اللہ پاک سے مانگ کر تو دیکھیں۔ میرا رب بڑا رحیم ہے، وہ بڑا رحمان ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ آپ اس وظیفے کو چاہیں صبح کر لیں، شام کر لیں، دوپہر کر لیں، آپ کے پاس جب بھی وقت ہو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ اس وظیفے کو نماز ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، فجر کے بعد کر لیں، آپ کے پاس جب بھی وقت ہو اس کو کر لیں۔ آپ اس وظیفے کو کرتے دوران کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی، آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ جب آپ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتی رہوں۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بہت ہی آسان سا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا رازقو پڑھنا ہے۔ یا رازقو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات۔ آپ نے یا رازقو کو پڑھنا ہے، اللہ پاک آپ پر نظر کرم فرمائیں گے۔ آپ نے یا رازقو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا رازقو ایک بار ہو گیا، یا رازقو 2 بار ہو گیا، یا رازقو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا رازقو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا واسیو کو پڑھنا ہے۔ یا واسیو کو آپ نے دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ یا واسیو 1 بار ہو گیا، یا واسیو 2 بار ہو گیا، یا واسیو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا واسیو کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یا واسیو کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو آپ نے قرآنی آیات کو پڑھنا ہے، آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے کلمات بہت زیادہ ہیں۔ جب آپ سورۃ کوثر کو پڑھیں گے تو اس سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام مصیبتیں، تمام آزمائشیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے اللہ پاک پر پختہ یقین رکھتے ہوئے ان اعمال کو کرنا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ضرور پڑھ لینا ہے۔ سورۃ کوثر کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 41 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کو پڑھنے سے رشتوں میں بندشیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، کاروبار میں بندشیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ پھر آپ نے آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ پاک سے سجدے میں جا کر اپنی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا فرمانا ہے۔ آپ نے گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جن میری بہنوں کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ پاک انہیں نیک اولاد عطا فرما دے، آمین۔ اگر آپ میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔